بچے کی پیدائش صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ ایک انتہائی منظم کیمیکل سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ قدرت نے عورت کے جسم میں ایسے ہارمونز اور کیمیکل رکھے ہیں جو لیبر کو شروع بھی کرتے ہیں اور اسے مکمل بھی کرواتے ہیں۔ آج ہم 3 اہم چیزوں کو سمجھیں گے۔ پہلا ہے آکسیٹوسن، دوسرا پروسٹاگلینڈن، تیسرا انٹرا سیلولر کیلشیم۔ یہ تینوں مل کر رحم کے سکڑنے اور بچے کو باہر لانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ آکسیٹوسن کا کردار۔ آکسیٹوسن ایک ہارمون ہے جو دماغ کے ایک حصے ہیپوتھیلمس میں بنتا ہے اور پوسٹیریئر پیچوٹری سے خارج ہوتا ہے۔ جب حمل کا وقت مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو رحم کے پٹھوں پر آکسیٹوسن کے ریسیپٹرز بڑھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آکسیٹوسن خون میں بڑھتا ہے تو یہ رحم کے پٹھوں کو پیغام دیتا ہے، اب سکڑنا شروع کرو، جس کے نتیجے میں یوٹرین کنٹریکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر کنٹریکشن کے بعد جسم مزید آکسیٹوسن بناتا ہے۔ اس کو پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لیبر آہستہ آہستہ تیز ہو جاتی ہے۔ پروسٹاگلینڈن کیسے کام کرتے ہیں؟ پروسٹاگلینڈنز دراصل فیٹی ایسڈ سے بننے والے کیمیکل میسیجز ہوتے ہیں۔ یہ 2 اہم کام کرتے ہیں۔ پہلا کام سروکس کو نرم کرنا اور کھولنا۔ جب تک سروکس نرم نہ ہو بچہ باہر نہیں آ سکتا۔ پروسٹاگلینڈن سروکس کے کولیجن فائبرز کو ڈھیلا کرتے ہیں جس سے سروکس نرم ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام رحم کے سکڑاؤ کا مضبوط کرنا۔ یہ آکسیٹوسن کے اثر کو بڑھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات ڈاکٹر لیبر شروع کرنے کے لیے پروسٹاگلینڈن جیل یا ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں۔ انٹرا سیلولر کیلشیم کا رول۔ رحم کے پٹھے تب ہی سکڑ سکتے ہیں جب ان کے اندر کیلشیم داخل ہو۔ جب آکسیٹوسن رحم کے پٹھوں کے ریسیپٹر سے جڑتا ہے تو سیل کے اندر ایک سگنل جاتا ہے جس سے کیلشیم چینلز کھل جاتے ہیں۔ جیسے ہی کیلشیم سیل کے اندر بڑھتا ہے تو رحم کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ کیلشیم اتنا زیادہ کنٹریکشن۔ جب کنٹریکشن ختم ہوتا ہے تو کیلشیم دوبارہ کم ہو جاتا ہے اور پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اسی سائیکل کی وجہ سے لیبر کے درد وقفے سے آتے ہیں۔ مکمل کیمیکل چین۔ اگر ہم اسے سادہ زبان میں سمجھیں تو لیبر کا پورا نظام اس طرح کام کرتا ہے۔ برین آکسیٹوسن ریلیز کرتا ہے۔ آکسیٹوسن یوٹرس ریسیپٹرز پیدا کرتا ہے۔ پروسٹاگلینڈن سروکس سافٹننگ کرتی ہے پلس اسٹرانگ کنٹریکشن کرتی ہے۔ انٹرا سیلولر کیلشیم مسل کنٹریکشن کرتا ہے اور اسی ترتیب سے بچہ آہستہ آہستہ برتھ کینال کی طرف آتا ہے۔ ہومیوپیتھک نقطہ نظر۔ بعض کیسز میں لیبر سست ہو جاتی ہے یا کنٹریکشن کمزور ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہومیوپیتھی میں چند ادویات مددگار ثابت ہو سکتی ہیں جیسے کالوفائلم۔ یہ کمزور کنٹریکشن کو بہتر کرتی ہے۔ سیمیسی فیوگا۔ یہ غیر منظم اور تکلیف دہ کنٹریکشن میں مفید ہوتی ہے۔ پلساٹیلا۔ جب لیبر سست اور سروکس پوری طرح نہ کھل رہا ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ لیبر ایک حساس مرحلہ ہے، اسی لیے علاج ہمیشہ ڈاکٹر کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری کے دوران جسم کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے تو یاد رکھیں آکسیٹوسن، پروسٹاگلینڈن اور کیلشیم یہ تینوں مل کر قدرت کا حیرت انگیز نظام بناتے ہیں جو ایک نئی زندگی کو دنیا میں لاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔